بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، اب تک کی آج کی سب سے بڑی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ جہانگیر خان ترین نے ایک انتہائی اہم ترین گفتگو کی ہے میڈیا سے اپنے مستقبل کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے، جس کا کرکس کچھ یوں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ خان کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہلکی بات کی اور عمران خان کے مخالفین سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ عید کے بعد ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ عمران خان کو دینے کا اشارہ بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جہانگیر خان ترین نے یہ کہا کہ وزیر اعظم سے دوستوں کی ملاقات اچھی رہی ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ خود دیکھیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما نے لاہور میں یہ گفتگو کی ہے جہانگیر ترین نے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے دوستوں کی جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے، وہ زبردست رہی، اور خود پرائم منسٹر عمران خان نے یقین دہانی کرائی ہے اس ملاقات کے اندر کہ وہ خود ان معاملات کو دیکھیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے اور انصاف ہوگا۔ لاہور کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے انہوں نے بات کی جہانگیر ترین نے۔ انہوں نے کہا کہ میرا کیس کرمنل نہیں، اس میں ایف آئی اے کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ یہ بزنس ایشو ہے اور اس میں پبلک فنڈز کا کوئی استعمال نہیں اور نہ ہی کوئی سیکرٹ اکاؤنٹ تھا، لہٰذا امید ہے کہ علی ظفر اچھی طرح دیکھ کر وزیر اعظم کو بتائیں گے۔ اس حوالے سے پہلے بھی خبر ہم نے دی تھی کہ کیسے ایف آئی اے جو ہے وہ سٹیپ بیک کر گیا تھا اس معاملے کے اوپر کہ جہانگیر ترین کا کوئی جعلی اکاؤنٹ تھا جہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ اچھا، انہوں نے پھر یہ کہا کہ اپنے ساتھیوں کی جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی وہ اچھی رہی ہے، ہمارے لوگوں نے وہاں پر کافی کھل کر باتیں کی ہیں، اور جو تحفظات تھے ہمارے وہ ان سے ہم نے آگاہ کیا ہے، اور عمران خان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ خود ان معاملات کو دیکھیں گے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جہانگیر ترین نے یہ بھی کہا کہ ان کے کیس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب کو صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کیس ہو رہے ہیں جو اس کی بنیاد کچھ اور ہے، ہم تفتیش سے نہیں بھاگتے، 1 سال سے تفتیش ہو رہی ہے، ہزاروں نہیں ہم لاکھوں دستاویزات جو ہیں وہ دے چکے ہیں، میری کمپنی کے لوگوں نے 100 سے زائد پیشیاں بھگتی ہیں، اس کیس کا کوئی حل ضرور نکلے گا، جبکہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کیس ختم کر دو، یہ کیس چلائیں، اس کا حل نکالیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری طرح تفتیش ہو تاکہ عوام بھی دیکھیں کہ ہم ٹھیک سرخرو ہوئے ہیں۔ شاہ محمود کے بیان سے متعلق جو ہے وہ ان سے سوال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ دنوں ایک جگہ کہا تھا کہ جو بلے کے ساتھ ہیں اور جو بلے کے خلاف ہیں، یہ ایک لکیر ہونی چاہیے، جو لوگ اس طرف ہیں اور جو اس طرف ہیں۔ اس بیان کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہلکی بات ہے، اور ہم لوگوں کو ہلکی بات جو کرنا ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ پھر ایک انتہائی اہم سوال کے جواب جب انہوں نے دیا تو مستقبل کے حوالے سے جو ان کا لائے عمل تھا وہ واضح ہو گیا، جس کے حوالے سے کافی ساری خبریں بھی آ رہی تھیں کہ جہانگیر ترین کے شاید پیپلز پارٹی کے یا مسلم لیگ نواز سے کسی قسم کے کوئی رابطے ہیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد جو ان کے دوستوں کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہوئیں، اس قسم کی باتیں پھر بھی چل رہی تھیں کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ عمران خان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان سے رابطے میں ہے۔ لیکن جہانگیر خان ترین نے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی سے اپنے رابطوں کی تردید کر دی۔ بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے کسی قسم کے کوئی بھی رابطے نہیں ہیں عمران خان کے سیاسی مخالفین سے۔ دوسری جانب ذرائع نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے اس میڈیا سے گفتگو کے علاوہ کہ جو جہانگیر ترین کا گروپ ہے وہ عید کے بعد جو ہے وہ اپنا لائحہ عمل طے کرنے جا رہا ہے، اور ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ عمران خان کو دیا جائے گا، جس حوالے سے فیصلہ بھی کیا جہانگیر ترین نے، اشارہ بھی کیا۔ اور جہانگیر ترین اور ان کے حامی اراکین اسمبلی جو ہیں وہ شوگر سکینڈل کی تحقیقات کے حوالے سے عید کے بعد اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں۔ عید کے بعد وہ لائحہ عمل جو ہے وہ نیا جو ہے وہ سب کے سامنے رکھیں گے، اور انہوں نے اراکین پارلیمنٹ سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے نامزد کردہ جو نمائندے ہیں، خصوصی نمائندے سینیٹر علی ظفر ایڈوکیٹ، ان کی تحقیقات کا جو ہے وہ انتظار کیا جائے گا۔ عید کے بعد جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان سے مشاورت کی جائے گی، اور پھر جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے وہ بتایا جائے گا، وہ طے کیا جائے گا، اور اس حوالے سے وہ بہت پر امید ہیں کہ یہ جو ان کے مستقبل کا سیاسی آئندہ کا لائحہ عمل ہوگا، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ علی ظفر ایڈوکیٹ ہیں جو سینیٹر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر آئے ہیں، ان کی ترین گروپ کے وکلاء اور اکاؤنٹنٹ سے اہم ترین ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، جس میں انہوں نے کیس سے متعلق
جہانگیر ترین کی جو ٹیم کا موقف تھا وہ سن لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذرائع نے کہا کہ علی ظفر ایڈوکیٹ جو ہیں وہ ایف آئی اے اور تفتیشی ٹیم سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، اور دوسری جانب ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ مزید جو 4 ارکان قومی اسمبلی ہیں، یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 4 جو ارکان قومی اسمبلی ہیں انہوں نے جہانگیر ترین سے رابطہ کر لیا ہے، یعنی ان کے ساتھ رابطے میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے 30 ارکان تو آلریڈی تھے جن کی ملاقاتیں اس سے پہلے جو ہے وہ ہوتی رہیں عدالتوں میں پیشیوں کے موقع پر، اس سے پہلے بھی، لیکن اب تازہ 3 اطلاعات یہ ہیں کہ 4 مزید جو اراکین قومی اسمبلی ہیں انہوں نے جو ہے وہ جہانگیر ترین سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے۔ جہانگیر ترین اور ان کے جو بیٹے ہیں علی ترین، ان کے خلاف آج کیس کی سماعت تھی، اور اس دوران جو ہے وہ ان کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ نئی ٹیم جو ہے وہ کیس کی تحقیقات کر رہی ہے اور ہمیں موقع دیا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ اس تفتیش کا حصہ بنیں۔ تو ناظرین، یہ وہ تازہ ترین اور بڑی سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں جو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شوگر سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا تھا گزشتہ برس، چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا، اس کے بعد چینی کی جو رسد ہے، جو سپلائی ہے، چینی جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئی تھی، کم ہو گئی تھی، جس کے باعث اس کی قیمتوں کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے باعث جو ہے وہ ایک شوگر کے حوالے سے، اس کی تحقیقات کے حوالے سے ایک کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ اس کمیشن نے اپنی تحقیقات جو ہیں وہ سامنے رکھی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان کے، اور اس کے بعد پھر اس کی جو تحقیقات تھیں، اس کی جو رپورٹ تھی وہ پبلک کر دی گئی تھی، اور یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی حکومت نے، اگرچہ اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے مشرف دور حکومت میں چینی سکینڈل آیا، اس کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی جو ہے وہ مرتب کی گئی، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب بلیک میلنگ ہوئی بڑے بڑے بزنس مین، سیاستدانوں، تاجروں کی جانب سے، تو ایون مشرف کی جو مضبوط حکومت تھی جناب مشرف کی، وہ بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ لیکن عمران خان حکومت نے یہ جو شوگر سکینڈل آیا اس کے اوپر نہ صرف رپورٹ بنوائی بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ رپورٹ پبلک کر دی۔ اب اس رپورٹ کے اندر جو تفصیلات تھیں، اس رپورٹ کے مطابق، کمیشن کی اس رپورٹ کے مطابق اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ شوگر مافیا ایک پاکستان کے اندر جو باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہے وہ نہ صرف چینی سٹاک کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چینی کی جو رسد ہے وہ بھی مارکیٹ میں کم کر دیتا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ جان بوجھ کر چینی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پیداوار موجود ہونے کے باوجود جو ہے وہ چینی موجود ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس کی شارٹیج کے حوالے سے ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے، اور گزشتہ برس آپ کو یاد ہوگا اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مختلف شہروں میں، مختلف جو ہے وہ جگہوں پر، ایسی جگہوں پر چھاپے بھی جو ہے وہ مارے گئے تھے جہاں پر سینکڑوں جو چینی کی بوریاں ہیں وہ بھی برآمد ہوئی تھیں۔ تو اب اس حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ جب چینی کی شارٹیج ہوئی تھی تو جہانگیر ترین جو ہے وہ سامنے آئے تھے اور انہوں نے حکومت کو کم ریٹ کے اوپر، سستے ریٹ کے اوپر جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر چینی کی فراہمی کا اعلان کیا تھا، اور اب بھی یہی اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین نے اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت کو آفر کیا ہے کہ وہ ان کی جو مل ہے وہ سستے ریٹ پر جو ہے وہ چینی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ تمام تر تازہ ترین اپڈیٹس جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو آئندہ عید کے بعد جو سیاسی سینیریو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اثر ڈال سکتی ہیں۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔